الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے ہمارا یہ جو سلسلہ تھا یہ موقوف کر دیا گیا تھا۔ آج کے بعد انشاءاللہ العزیز دوبارہ اس کا آغاز کر رہے ہیں آج سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کے ساتھ مجھے پڑھنے اور آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر ایک ایک آیات دو آیات کی ترجمہ ہے، تو اگر ہم سنیں گے یقیناً سال میں انشاءاللہ العزیز 2 3 4 پارے ہم پڑھ لیتے تو ہمارے دین اور دنیا دونوں بن جائیں گے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ 10واں پارے سے آغاز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 14 تک ہے۔ فرمایا کہ جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو کچھ معنی غنیمت میں سے تمہیں ملے ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا خمس، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا خمس اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیے ہیں اپنے بندے پر فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعت آپس میں مل رہے تھے، ٹکرا رہے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں مال غنیمت کے متعلق، مال غنیمت جو حاصل ہو اس کے تقسیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرمایا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن کے مقابلے کرنے کے بعد حاصل ہو جائے۔ ایک تو مال فائی ہے، مال فائی وہ ہے جو دشمن بھاگ جائے بغیر لڑے، وہ مال حاصل ہو، اس کو مال فائی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر 28ویں پارے میں ہے، لیکن یہاں میں مال غنیمت وہ جو دشمن کے ساتھ لڑنے کے بعد جو کچھ ان کی چیزیں حاصل ہو جائے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس کے تقسیم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا۔ اس مال غنیمت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یا 5 حصوں میں۔ اس کا جو 4 حصہ ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا، اور جو اس کا خمس ہے 5واں حصہ، اس کو بیت المال میں رکھا جائے گا۔ پھر اس کیا ہے، اس خمس میں، کیونکہ یہ سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اس کے حکم کے تحت اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو پھر اس 5واں حصہ جو خمس ہے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے قرابت دار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصرت میں قربانیاں دی ہے، ان کی مدد کرنے میں بہت قربانیاں دی ہے، ان کے بھی کو دیا جائے گا اس خمس میں سے، اور یتیم جو مساکین اور مسافر ہیں ان میں بھی، یعنی ان کو بھی دے دیا جائے گا۔ یہ یعنی جو خمس ہے اس کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قرابت داروں کو تو خمس کا حصہ ملتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد اس خمس کو دیا جائے گا یا نہیں ان کے قرابت داروں کو، تو اس کے متعلق فقہاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے جو قرابت دار ہیں، قرابت داروں سے مراد یاد رکھ بنو ہاشم کے اولاد اور بنو عبد المطلب کے اولاد ہے، ان کو اب بھی دے دیا جائے گا، لیکن اکثر فقہاء اہل سنت فرماتے ہیں نہیں، اب ان کو نہیں ملے گا۔ پہلے ان کو اس لیے دیا جاتا کیونکہ زکوٰۃ، یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کے اولاد پر حرام قرار دی زکوٰۃ، ان کو بنو ہاشم کے اولاد اور بنو عبد المطلب کے اولاد کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اب جو ہے قرابت داروں کو کیوں نہیں دیا جا سکتا، جو فقہا فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ
ہاں اگر وہ حاجت مند ہو تو دوسرے حاجت مندوں پر فوقیت دیتے ہوئے ان کو ابھی بھی دے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ حاجت مند نہ ہو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے اولاد تو ان کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا خمس کا ایک حصہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہتے ہوئے واپس کیا کہ اب ہمارے پاس مال ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا، اگر فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم فرقان کے دن، یعنی یوم فرقان سے مراد بدر کا دن ہے، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں مل رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے لڑنے کے لیے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے نصیب فرمائے۔